چیپٹر نمبر 2 ایلیمنیشن یا اردو میں جسے کہتے ہیں اسقاط. اور یہ چیپٹر بڑا مختصر سا ہے. اس میں سیکشن 2.1 تھرو 2.5 ہے اور صرف ایک ایکسرسائز ہے. اور پتہ نہیں ایک الگ چیپٹر کیوں اس کا بنایا گیا ہے، حالانکہ جو بھی اس میں طریقے بتائے گئے ہیں ویریبل کو ایلیمنیٹ کرنے کے، اسقاط کرنے کے، متغیر کو، وہ آپ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں اور ان کو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور غالباً اس کو جوڑا جا سکتا تھا جو ابھی ہم نے چیپٹر ختم کیا ہے الجبرائک سینٹنسز والا، اس کے اندر. لیکن بہرحال اس چیپٹر کو دیکھتے ہیں. سیکشن 2.1 سے 2.5 پہلے ہے کانسیپٹ آف ایلیمنیشن، اسقاط کا طریقہ. پھر ایلیمنیشن بائی سبسٹیٹیوشن میتھڈ، قیمت درج کرنے کا طریقہ. ایلیمنیشن بائی کمپیریزن میتھڈ، موازنہ کرنے کا طریقہ. ایلیمنیشن بائی دی ایپلیکیشن آف فارمولی، کلیات سے اسقاط. اور میتھڈ آف کراس ملٹیپلیکیشن یا ضرب چلی پائی کا طریقہ. اور یہ جب سارے سیکشنز جب ہم پڑھ لیں گے تو ہم ایکسرسائز 2.1 کے چند سوالات حل کریں گے. چیپٹر نمبر 2 ایلیمنیشن، اسقاط. اچھا، یہ وہ چیپٹر ہے کہ جس میں بنیادی طور پہ باقی چیزوں کی طرح ہی بہت مشق کی ضرورت ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک پینسل اور کاغذ لے کے بیٹھیں اور ہر چیز کو لکھتے جائیں. تو یہاں سے پڑھنا شروع کریں کہ وہ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ ایکویشن ہیں اور ان میں سے آپ کو ایک ویریبل کو نکالنا ہو اور باقی چیزوں کو اس شکل میں لانا ہو کہ وہ ویریبل وہاں موجود نہ ہو، تو کیا کریں گے آپ؟ مثلا دیکھیے، آپ یہ فزکس کی ایک انہوں نے ایکویشن لی ہے کہ وی ایف برابر ہے وی آئی پلس اے ٹی، اور ساتھ میں ہے ایس برابر ہے وی آئی ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں جو ویریبلس ہیں وہ یہ سارے ہیں، اور اے جو ہے وہ کوئی ایک کانسٹنٹ کوانٹٹی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں کہ ٹی یہاں سے نکال دیں، یعنی کہ ٹائم نہ ہو ایک فیکٹر بلکہ باقی چیزوں کی فارم میں فرض کریں کہ میرے پاس چیزیں آ جائیں، تو وہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ ٹی کو ایک جگہ سے نکالوں میں کہ ٹی کیا ہوگا، اور دوسری جگہ فیڈ کر دوں تو کچھ اس طرح کی چیز بن جائے گی. اور یہی وہ ایلیمنیشن کا طریقہ ہے جس میں آپ ایک ویریبل کو نکال دیتے ہیں اور باقی ویریبلس کو ایک دوسرے کی شکل میں دکھاتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو آئیے دیکھیے ایلیمنیشن بائی سبسٹیٹیوشن. اور یہ کام ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ اگر a پلس 3b دو ویریبلس ہیں a اور b، ان کا ایک کا 3 ٹائمز پلس پہلے ویریبل -1 کے برابر ہے اور ڈفرینس 3 کے برابر ہے، تو میں یقیناً ایک جگہ سے میں ویلیو نکال سکتا ہوں، b کر سکتا ہوں کہ b برابر ہے a-3 کے، اور اس کو پہلے والے میں لکھ سکتا ہوں، اور اس طریقے سے میں اس کو حل کر سکتا ہوں اور ویلیو نکال سکتا ہوں a کی. اسی طریقے سے اگزامپل 2 ہے، v برابر ہے وی ایف مائنس وی آئی کے، a برابر ہے v اوور t کے. فائنڈ ریلیشن ان وی ایف وی آئی اینڈ وی ایف انڈیپینڈنٹ آف v، یعنی میں جو ہے وہ، تو یہاں پر v پہلے سے دیا ہوا ہے، اس چیز کو آپ یہاں رکھ دیجئے اور آپ کے پاس یہ چیز فارمولا جو ہے وہ آ جائے گا اس کو سالو کرنے سے. تو یہ بڑی آسان سی چیزیں ہیں، صرف اس میں آپ کو ایک بیسک الجبرا کی سینس ہونی چاہیے، اس طرح سے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. اگزامپل 3، v یہ اس کے برابر ہے، وی ایف اس کے برابر ہے، ایس اس کے برابر ہے. فائنڈ ریلیشن ان ایس اینڈ ٹی، جس میں کہ a اینڈ وی آئی آر کانسٹنٹس. تو اصل میں ہمیں جو v جو چیز ہے اس کو ہمیں غائب کرنا ہے، تو ہم یہ کریں گے کہ باری باری چیزوں کو، مثلا یہاں پر دیکھیے کہ اب پہلے ایس کے اندر میں v کی جگہ یہ رکھ دوں میں، اور پھر جو ہے میرے پاس جو وی ایف ہے اس کو بھی میں
سبسٹیوٹ کر دوں یہاں پر وی آئی پلس اے ٹی سے اور سب کو سالو کروں تو یہ میرے پاس ایسی ایکویشن آ گئی جس کے اندر کہ نہ وی ایف ہے اور نہ ہی وی ہے بلکہ ایس اور ٹی کی آپس کی ریلیشن شپ ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ وی ایف ہے یہ ایس ہے. یہ معلوم کریں ایک ریلیشن شپ ہو وی ایف وی آئی اور ایس کی جس میں ٹی نہ ہو تو آپ یقیناً ٹی ایک جگہ سے نکال کے دوسرے میں ڈال سکتے ہیں اور اس پوری چیز کو حل کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے حل کیا ہے. اور میں یہی چاہوں گا کہ آپ خود بیٹھیں کاغذ اور پینسل لے کے اور ایک ایک اسٹیپ چلتے ہوئے حل کریں تو یہ باتیں آپ کو خود بخود ہی سمجھ میں آئیں گی کہ کیسے ہوا یہ حل. سیکشن 2.3 ایلیمینیشن بائی کمپیریزن میتھڈ، اور وہ بھی پہلے جیسے میتھڈس جیسا ہی ہے. ایلیمینیٹ ٹی فرام دا فالوئنگ ایکویشنس، یہ ہے اور یہ ہے. دا گیون ایکویشنس آر دس. تو ٹی کو میں نے یہاں سے نکالا، ٹی اسکوائر کو میں نے دوسرے والے سے نکالا اور میں نے پھر جو ہے وہ ٹی کی ویلیو کمپیئر کی. بنیادی طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس چیز کا جو اسکوائر ہے وہ اس چیز کے برابر ہے کیونکہ ٹی برابر ہے ایکس اوور ٹی. ٹو اے کے مجھے چاہیے ہے ٹی اسکوائر یہاں پر چاہیے تو میں اس کو اسکوائر کروں گا. یہ ہو جائے گا ایکس اوور ٹو اسکوائر اے اسکوائر، یہ برابر ہے وائی اوور اے کے، اور پھر باقی تو الجبرا کا کھیل ہے. ایلیمینیشن بائی دا اپلیکیشن آف فارمولی، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ فارمولے سے زیادہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں. مثلا اس میں کہا ہے کہ اے نکال دیں اور یہ ایکس اور وائی کی شکل میں آ جائیں. اب آپ اس کو یہ دیکھیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اے پلس 1 اوور اے کا اسکوائر کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اے اسکوائر پلس 1 اوور اسکوائر ٹائمس 2 ٹائمس اے ٹائمس 1 اوور اے سے اے کٹ گیا تو پلس 2 ہوتا ہے. تو آپ یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دونوں جگہ کے اوپر اسکوائر کریں، یہاں پر بھی دونوں جگہ اسکوائر کریں اور پھر چیزوں کو آپ بنیادی طور پہ باندھ کے لکھ سکتے ہیں. مثلا آپ یہاں پر یہ دونوں کیا آپ نے، ان دونوں کو آپ نے مائنس کیا تو آپ کے پاس ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر ایکول ٹو 4 آ گیا، کیونکہ اس ایکویشن کو اس سے مائنس کرنے سے مائنس مائنس پلس یہ چیز کٹ گئی یہ چیز کٹ گئی یہ 4 ہو گیا، یہ مائنس آیا تو ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر ایکول ٹو 4 آ گیا. اور یہ ایکویشن ایسی آ گئی جس میں اے نہیں آ رہا، گویا آپ نے یہاں پر ایک فارمولا استعمال کیا تھا آپ نے. اسی طرح کے سوالات ہیں یہ ایلیمینیٹ ٹی فرام، یہاں سے ٹی کو جو ہے نکالنا ہے تو ایکس اوور اے یہ ہے، وائی اوور بی یہ ہے. یہاں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ایکس اوور اے کو اسکوائر کریں، وائی اوور بی کو اسکوائر کریں اور پھر جو ہے وہ ایک ایکویشن سے دوسری کو نکالیں تو آپ کو یہ چیزیں حل کر کے آپ پہنچ جائیں گے یہاں تک. میتھڈ آف کراس ملٹیپلیکیشن، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فرض کریں ایگزامپل سے اس کو دیکھتے ہیں. ایلیمینیٹ ایکس فرام دا فالوئنگ ایکویشنز، ایک کے اندر ایکس اسکوائر بی ایکس سی 1 وغیرہ وغیرہ، دوسرے کے اندر اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بتدریج آپ حل کریں گے. آپ کیسے بتدریج حل کریں گے کہ پہلے آپ ایکس اسکوائر کی ٹرم کو نکالیں گے، ہٹائیں گے. وہ کیسے ہٹائیں گے کہ پہلے والی ایکویشن کو A2 سے ملٹیپلائی کریں اور دوسرے والی ایکویشن کو A1 سے کریں. تو ہر ایک کے ساتھ A1 A2 یہاں پر A1 A2 آ جائے گا، یہاں پر A2 B1 وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پر آ جائے گا A1 A2، یہاں پر آ جائے گا A1 B2 اور A1 C2. جب یہ آ جائے تو مائنس کریں ان دونوں کو، تو اس طریقے سے آپ ایک اسٹیپ میں آپ نے ایکس اسکوائر والی چیز کو ہٹا دیا. اور پھر اگلے مرحلے میں آپ اسی طریقے سے اس کو ہٹائیں، اس والی چیز کو ایکس والی چیز کو ہٹائیں اور اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں اگر تو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوتی جائیں گی کہ آخر میں آپ پہنچیں گے. یہ ساری چیزیں آپ خود ہی سوال کو حل کریں تو آپ جو ہے وہ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچیں گے. لیکن یہ بڑا دلچسپ سا یہ سلسلہ ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو خود ہی حل کریں. بظاہر بہت پیچیدہ نظر آتا ہے لیکن اگر آپ بیٹھ کے اس کو حل کریں ایک ایک اسٹیپ تو آپ یقیناً اس کو سراہیں گے کہ کتنی خوبصورتی سے آپ نے ایکس کو بالکل باہر کر دیا اور آخر میں ایک ایکویشن یہ آ گئی جس میں ایکس کوئی نہیں ہے اور ساری ریلیشن شپس ہیں A B A1 B1 A1 B1
C1 اور A2 B2 C2 کا ریلیشن شپ ہے یہ ایکویشن. ایکسرسائز 2.1 eliminate A by substitution method from the following equations. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ساری چیزیں بڑی آسان سی ہیں. اس کو چلیں کچھ اور دیکھتے ہیں. مثلا eliminate T from the following equations by substitution method. اس میں فرض کریں کہ میں یہ سوال دیکھوں کہ انہوں نے کہا T نکالنا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ y equal to AT, یہاں پر x equal to AT square. میں پہلے والی ایکویشن سے کر سکتا ہوں کہ T برابر ہے y over 2a, اور پھر میں دوسری والی ایکویشن میں لکھ سکتا ہوں کہ x برابر تھا AT اسکوائر کے, تو یہ آ گیا a y over 2a اسکوائر. باقی سوال آپ اسی طرح حل کر سکتے ہیں. تیسرا سوال ہے eliminate vi by comparison method. تو اس میں کوئی بھی ایک دیکھیں آپ, مثلا یہ تیسرا والا دیکھیں, اس میں سے ہمیں vi کو نکالنا ہے. تو پہلے والی ایکویشن سے آ گیا کہ وی آئی اسکوائر برابر ہے وی ایف اسکوائر مائنس 2GS, اور دوسری ایکویشن سے آ گیا کہ وی آئی برابر ہے وی ایف مائنس جی ٹائمس ٹی. کمپیریزن کا مطلب ہے کہ اگر میں اس کو دوسری والی چیز کو اسکوائر کروں تو پھر میں کمپیئر کر سکوں گا کہ وی آئی اسکوائر برابر ہے وی آئی اسکوائر کے. تو یہاں پر میں اس کو اسکوائر کروں تو یہاں سے وی آئی اسکوائر آتا ہے وی ایف مائنس جی ٹائمس ٹی کا اسکوائر. اور اگلے مرحلے میں اس کو اور اس کو برابر رکھیں, پھر آپ اس کو کھولیں اسکوائر والی چیز کو, اور آپ اس سوال کو حل کر سکیں گے. سوال نمبر 4 میں انہوں نے کہا ہے فارمولے استعمال کریں. مثلا آپ یہ دیکھیے دوسرا والا کہ x مائنس 1 اوور ایکس 2a کے برابر ہے, اور یہاں پر x اسکوائر پلس 1 اوور ایکس اسکوائر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں x مائنس 1 اوور ایکس کا اسکوائر کروں تو کیا جواب آئے گا؟ جواب آئے گا x اسکوائر پلس 1 اوور ایکس اسکوائر پلس 2 ٹائمس نہیں ہاں بالکل صحیح, مائنس 2 ٹائمس ایکس ٹائمس 1 اوور ایکس, یعنی کہ یہ جواب آ جائے گا. تو میں یہاں پر دونوں طرف جو ہے میں اسکوائر کر سکتا ہوں, اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ ویلیوز کو ڈال کے میں یہاں پر اس سوال کو حل کر سکتا ہوں. چلیں سوال کو میں آپ کے لیے حل کرتا ہوں. یہ ہے x مائنس 1 اوور ایکس برابر ہے 2a کے, اور ہے ایکس اسکوائر پلس 1 اوور ایکس اسکوائر برابر ہے b اسکوائر کے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں پر میں لا سکوں x مائنس 1 اوور ایکس کا پوری چیز کا اسکوائر لا سکوں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ایکس اسکوائر پلس 1 اوور ایکس اسکوائر اور مائنس 2. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر مائنس 2 ایڈ کر دوں دونوں طرف تو میرے پاس کام بن جائے گا. مگر میں مائنس 2 ایک طرف صرف ایڈ نہیں کر سکتا, مجھے دونوں طرف ایڈ کرنا پڑے گا. چنانچہ مائنس 2 اور مائنس 2. تو یہ آ گیا میرے پاس x مائنس 1 اوور ایکس کا اسکوائر برابر آ گیا b اسکوائر مائنس 2 کے. اب x مائنس 1 اوور ایکس برابر ہے 2a کے, یعنی کہ x مائنس 1 اوور ایکس کا اسکوائر ہے 4a اسکوائر کے, اور یہاں پر آ رہا ہے b اسکوائر مائنس 2 کے x مائنس 1 اوور ایکس کا اسکوائر. یہ یقیناً دونوں چیزیں برابر ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4a اسکوائر برابر ہے b اسکوائر مائنس 2. سوال نمبر 8 دیکھیے ایلیمنیٹ y. مثلا چوتھا سوال میں دیکھوں y پلس 1 اوور y برابر ہے b کے, y کیوب پلس 1 اوور y کیوب برابر ہے a کیوب کے. اس کو میں حل کرتا ہوں آپ کے لیے. y پلس 1 اوور y برابر ہے b کے, y کیوب پلس 1 اوور y کیوب برابر ہے a کیوب کے.
تو یہ دیکھیے کہ y پلس 1/y³ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے y³ پلس 1/y³ پلس 3y انٹو 1/y اور y پلس 1/y. ٹھیک ہے نا؟ a پلس b کا کیوب ہوتا ہے a³ پلس b³ پلس 3ab ٹائمس a پلس b. اور یہ آ گئی y³ پلس 1/y³ پلس 3 ٹائمس y پلس 1/y. یا میں کہہ سکتا ہوں کہ y³ پلس 1/y³ برابر ہے y پلس 1/y³، یہ والی چیز مائنس یہ والی چیز مائنس 3y پلس 1/y. اور y³ پلس 1/y³ a3 ہے، a³ ہے، a کی پاور 3 آ گئی. y پلس 1/y b³ ہے مائنس 3 ٹائمس b. اس ویڈیو میں ہم نے چیپٹر نمبر 2 پڑھا، جو کہ بہت مختصر سا چیپٹر تھا. ہم نے سارے سیکشن پڑھے. ہم نے پڑھا کانسیپٹ آف ایلیمینیشن کہ کیسے ایک ویریبل کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں دو ایکویشن سے. ہم نے پڑھا ایلیمینیشن بائی سبسٹیٹیوشن میتھڈ، ایلیمینیشن بائی کمپیریزن میتھڈ، ایلیمینیشن بائی دی ایپلیکیشن آف فارمولی. پھر ہم نے پڑھا میتھڈ آف کراس ملٹیپلیکیشن، ضرب چلی پائی کا طریقہ. اور آخر میں ہم نے ایکسرسائز 2.1 کے چند سوالات حل کیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ہی چیپٹر نمبر 2 بھی ختم ہوا.